بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و اہلہ اللہم صلی علی محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات اللہم صلی علی محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات ترفعنا بها عندك اعلی درجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ حضرت کی فضائل صبر و شکر سے صبر کے اوپر بات چل رہی ہے۔ انسان کا امتحان یا صبر کو ہو رہا ہوتا ہے یا شکر کو ہو رہا ہوتا ہے۔ صبر کے امتحان اللہ پاک نعمتیں دے کے اور اس کے استعمال کیسے کرتے احکام و اوامر اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اس میں اگر وہ آنکھوں کا صحیح استعمال کر رہا ہے تو یہ صبر کی شکل ہے۔ غلط جگہ سے وہ اپنی نظروں کو ہٹا لیتے ہیں، بچا لیتے ہیں، تو یہ وہ شکل صبر کی۔ اور نعمتوں کا صحیح استعمال یہ شکر کی ہے جی، کہ نعمت دے اور اس کے اوپر راضی رہے اور اللہ کی حمد کرے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ آپ نے مجھے ان نعمتوں سے نوازا۔ تو ہم لوگ کمزور ہیں، اس لیے اللہ سے صبر کے امتحانات نہ مانگیں۔ آ جائے تو گھبرائے نہیں۔ کبھی نعمتیں دے کے نہ آزماتے ہیں، کبھی نعمتیں لے کے آزماتے ہیں۔ یہ جان دی ہوئی اسی کی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ یہ زندگی بھی اسی کی دی ہوئی ہے اور ساری نعمتیں اسی کی دی ہوئی ہیں۔ زمین آسمان کا خالق بھی وہی ہے اور چلانے والا بھی وہی ہے، حاکم بھی وہی ہے، حکیم بھی وہی ہے۔ ہم نے اس کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ وبشر الصابرین، جو اس پہ صبر کرتے ہیں تو ان کو بشارت دے دیجئے۔ تو فضائل صبر میں سے ہمارا چل رہا ہے، اس میں حضرت نے کئی مثالیں دیں۔ جو حقیقی صابرین ہوتے ہیں اور صاحب مقام ہوتے ہیں، وہ اسباب بھی نہیں چھوڑتے اور توکل بھی کامل اس پہ رکھتے ہیں، نظر بھی اس پہ رکھتے ہیں۔ اسباب پہ نظر نہیں ہوتی۔ اسباب بیکار نہیں ہے لیکن ان پہ مدار بھی نہیں ہوتا۔ تو جو صاحب مقامات کا کاملین ہوتے ہیں وہ پوری طرح اسباب استعمال کرتے۔ گزشتہ نشستوں میں ہم اس کی وہ کر کے آئے ہیں۔ گزشتہ نشستوں میں ہم اس کی ساری تفصیل پیش کر کے آئے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 زریں پہنی تھی اور زرار بن ازور جو ہے نا بغیر خود پہنے اور بغیر زرہ پہنے بے جگری سے لڑے۔ تو جو اسباب کو چھوڑ دیتے ہیں یہ صاحب حال تو ہو جاتے ہیں، درجے بھی ان کے ہوتے ہیں، لیکن کمال والے وہی ہوتے ہیں کہ جو اسباب کو پوری طرح لیں اور
نتیجے جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات اقدس پہ چھوڑے کہ مرضی مولا از ہم مولا. اس پہ ہم چل رہے تھے. ساری دنیا اس وجہ سے گمراہ ہو گئی کہ ایسے لوگوں سے بہت کم آگاہ ہوئے جنہوں نے کہا کہ یہ بھی آدمی ہے. اس پہ بھی ہم تفصیل سے آئی تھی کہ آدمی یہ جس طرح ہمارے جو ظاہری شکل و شبات ہے یہ نہیں ہے، اعلیٰ اخلاق اور کردار والے کو ہی آدمی کہتے ہیں. اس میں کہہ رہے کہ پیغمبروں کو بھی انہوں نے کہا تھا کہ آپ تو بشر ہیں ہماری طرح، ما انتم الا بشر مثلنا. تو اسی کے اوپر حضرت کے ہم جملے پہ پہنچے تھے. جملہ عالم زین سبب گمراہ شد. سارے لوگ اس وجہ سے گمراہ ہو گئے. کم کسے ذاب بدل حق آگاہ شد. بہت کم لوگ اس حق سے آگاہ ہوئے کہ جو تعمیر و ظاہر اور باطن ہے یہ اصل انبیاء کا شعبہ ہوتا ہے اور انہی کی شان ہوتی ہے. اس میں وہ ممتاز ہوتے ہیں اور وہی اسوہ حسنہ ہوتی ہیں لوگوں کے لیے. ظاہر بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانند ہو جائے اور باطن بھی اس کی مانند ہو جائے. ظاہر بنانا آسان ہوتا ہے، باطن جو ہے نا وہ کاردارد ہوتا ہے. برسوں کا متکبر ایک دن میں تواضع کرنے والا نہیں بن جاتا. برسوں کا بخیل ایک دن میں جو ہے وہ سخی نہیں بن جاتا. یہ آہستہ 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 آدمی کی وہ ہوتی. تو لوگ یہی کہتے کہ یہ بھی آدمی اور ہم بھی آدمی ہیں. اور یہاں پہ اس قسم کی چیزیں بہت ہم رجال و نحن رجال یہ کہتے ہیں. تو یہ اندھے پن کی وجہ سے نہ جانا کہ ہمارے اور ان کے اندر بے انتہا فرق ہے. پاک لوگوں کو اپنے اوپر قیاس کر کے اپنے جیسا نہ سمجھ لیا کرو، کیونکہ لکھنے میں شعر اور شیر، دودھ کو شیر کہتے ہیں اور ہمارے فارسی والے دودھ والی چائے کو بھی شیر کہتے ہیں. ہمارا حسن خان، ہمارا شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ جو ہمارا جامعہ اسلامیہ جو ہے تہران کا، وہ زہدان کا، وہ اکثر آتے تھے. ان کے وہ ساتھی ہوتے، خادم ہوتے تھے. حسن سردار حسن خان، ان کی بیٹی آج کل نصیر اور ان کے پوتے ہیں. یہ دوسری تیسری نسل الحمدللہ 40 سال سے ہمارے ساتھ چل رہی ہے. شاہ صاحب بڑے ایک شان والے تھے، ملتے تھے تو رو پڑتے تھے. اور مولانا ریاض صاحب رحمہ اللہ کے ساتھی تھے سبقوں میں، کہ جب انہوں نے بنگلے والی مسجد میں کام شروع کیا تو مجھے کہتے تھے کہ شاہ صاحب جو میری جماعت ہے وہاں پہ ایران آئے تو ان کے استقبال کرنا. تو ہم ہنستے تھے کہ میوات کے کچھ لوگ یہ اتنا سفر اور اتنے اور ہمارے علاقوں میں جماعتوں میں آئیں گے. اب اس تحریک کو دیکھتا ہوں تو حیرت ہوتی ہے کہ اہل اللہ کی جو ہے، حالانکہ وہ زبان میں لکنت تھی لیکن وہ آدمی بناتے ہیں نا، وہی ہے. حضرت خلیل احمد سہارنپوری کی خدمت میں 12 سال تک رہے اور 12 سال کے بعد انہوں نے ان کو کہا کہ جا کے اب بنگلہ والے مسجد میں بیٹھو اور مخلوق خدا کی خدمت کرو. مجھے ہمارے وہ طالبان کے زمانے کے ہمارے ایک مرید، اللہ ان کی عمر و برکت دے، وہ وزیر تشریفات تھے. تو ایک دفعہ ان کا فون آیا، مشغولیت کی وجہ سے مجھ سے تسبیحات پوری نہیں ہو پا رہی. تھی میں نے ان کو فارسی کا شعر سنایا کہ طریقت بجز خدمت خلق نیس، با تسبیح و سجادہ و دلک نیست.
اس میں تو مخلوق خدا کی خدمت ہی اصل کے لیے انسان بنایا جاتا ہے. اسی کو جاری رکھیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.